ایک سوال پوچھا گیا تھا، عام طور پر تقریباً ہر جگہ کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں مختلف اداروں میں کام کروانے کے لیے جو پیسے وغیرہ دینے پڑتے ہیں رشوت کے طور پر، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صرف یہ یہاں کا مسئلہ نہیں، تقریباً یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ برائی میں ذرا اسپیشلائزیشن زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تخصصی میں ہم لوگ چلے گئے، ورنہ یہ ہے ہر جگہ ہی کا مسئلہ۔ رشوہ یا رشوہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ادلہ اربعہ سے بھی ثابت، ادلہ اربعہ یعنی چاروں، قرآن سے، حدیث سے یا سنت سے، اجماع سے اور عقل سے، چاروں طریقوں سے اس کی حرمت ثابت ہے رشوت کی۔ اور باقاعدہ قرآن کے اندر تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 جو ہے، اپنا مال، آپس میں ایک دوسروں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی حکام کو یہ سب چیزیں رشوت کے طور پر دو، ان اموال کو، یعنی جو مفہوم ہے آیت کا۔ تو ہمارے کتنے ہی علماء نے، جیسے مصباح الفقہا کی پہلی جلد میں بھی یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ رشوت نہ دے کر ہی رشوت کو ختم کیا جا سکتا، کہ باقاعدہ علماء کے اقوال میں سے، جس کو اکثر لوگ آج کل نہیں مانتے۔ دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کرپشن ہے نا، ظاہر ہے پورے ملک میں کرپشن ہمارے پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہے۔ کرپشن وہ واحد درخت ہے جس کی جڑیں ہمیشہ اوپر ہوتی ہیں، جیسے آج کل بھی لیبیا میں لوگوں نے باقاعدہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ جڑ ہمیشہ، ورنہ درختوں کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، کرپشن کے جڑ کی جو کرپشن کا جو درخت ہے اس کی جڑیں ہمیشہ اوپر ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ حسنی مبارک کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ باقاعدہ لیبیا میں جو مظاہرے بھی ہوئے تو انہوں نے اسی چیز کے اوپر اس کو عمل کیا۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہ جو شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ تو دونوں طریقوں سے یہ سب چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ اچھا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی حرمت بہت آئی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، لیکن کسی چیز کا عام ہونا اس کی دلیل اباحت نہیں بنتا کہ بھائی یہ تو چیز اب ہر جگہ ہی ہو رہی ہے تو یہ تو حرام جو ہے حلال ہو ہی گیا ہے، ایسا نہیں۔ ابھی مسائل آگے چل کر آئیں گے اس کے۔ حدیثوں میں رشوت کو کہا گیا کہ کفر سے نزدیک ترین چیز ہے، اور یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر کہ خود سے رشوت کو دور کرو کیونکہ یہ کفر سے نزدیک کرتی ہے، اور جو شخص بھی رشوت لیتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ایسا شخص۔ وسائل الشیعہ کی 12ویں جلد میں بھی جو حدیث نمبر 1 ہے وہ یہی۔ اچھا، قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ آپ نے آیت کے اندر سنا، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، کچھ حدیثیں ابھی آگے چل کر بھی آئیں گی، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جواہر الکلام میں علامہ محمد حسین نجفی، جنہوں نے جواہر الکلام فقہ کی ہماری انتہائی معتبر اور بہترین کتاب سمجھی جاتی، اس کی 22ویں جلد میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے، جواہر الکلام، جواہر الکلام ان کی کتاب کا نام ہے، اور علامہ محمد حسین نجفی کی کہ تمام مسلمانوں کا اس کی حرمت پر اجماع ہے، تمام مسلمان، کوئی فقہی مسالک کا اختلاف بھی نہیں۔ اور خود چوتھی جو دلیل ہے ہمارے پاس کسی بھی حکم خدا کو نکالنے کے لیے، وہ ہے عقل۔ عقل سے بھی رشوت کی حرمت کا حکم ثابت ہے کہ جب رشوتیں اس طرح سے لی اور دی جانے لگتی ہیں تو پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے مقدس اردبیلی فرماتے تھے کہ اگر اس رشوت کی حرمت کا حکم نہ قرآن میں ہوتا، نہ حدیث میں ہوتا، نہ اجماع سے ثابت ہوتا، تب بھی عقل بہت کافی تھی اس کی حرمت کا حکم لگانے کے لیے۔ بقیہ 3 دلیلوں سے تو تاکیدات مزیدہ آ گئی ایک لحاظ سے، لیکن صرف عقل بھی بہت کافی۔ اور مجتہدین کے اگر آپ فتاوے اٹھا لیں
امام خمینی کے فتاوا، آیت اللہ خوئی کے فتاوا، آیت اللہ فاضل انکرانی کے، صافی گل پائگانی کے، ناصر مکارم، نوری حمدانی، آیت اللہ بہجت اور وحید خراسانی اور اسحاق فیاض، جتنے بھی علماء ہیں تقریباً سب کا نظریہ وہی ہے کہ وہ تمام افراد کے جن لوگوں کا کام ہی لوگوں کی خدمت کرنا، جو اپوائنٹ ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو رشوت دینا بھی حرام ہے اور ان کا رشوت لینا بھی حرام ہے، اور وہ افراد جو کہ رشوت قبول کر رہے ہیں وہ اس کے مالک بھی نہیں بنتے، اور اگر وہ اس سے پہلے رشوتیں لے چکے ہوں اس طرح سے تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ رشوتوں کو، ان پیسوں کو واپس کریں، اور اگر ان پیسوں کا مالک ان کو نہ مل رہا ہو تو حاکم شرع کو دیں یا حاکم شرع کی وکیل یا ان کے کسی نمائندے کی اجازت سے اس کو صدقہ کریں، اس پیسے کو جتنا بھی اب تک انہوں نے کمایا۔ امام خمینی نے تحریر الوسیلہ کی دوسری جلد کتاب القضاء میں اور آیت اللہ خامنئی نے اجوبۃ الاستفتاءات میں اور آقا یہ مسئلہ لکھا ہے، اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ باقاعدہ سوال پوچھا گیا سارے علماء سے، تو وہاں سے جواب یہی آئے کہ عام طور پر ہمیں اپنا حق لینے کے لیے بعض اوقات رشوت دینا پڑتی، ہم کوئی حرام کام نہیں کروا رہے، نہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں، ہمارا ہی حق ہے لیکن وہ کام اتنا سلو کر رہا ہے، وہ ہماری فائل ہی آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی اور طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں، تو وہاں سے جواب یہ آیا سوائے آیت اللہ خامنئی کے جواب کی، یعنی باقی سارے مراجع کا، آیت اللہ سیستانی ہو، وحید خراسانی ہو، فرماتے ہیں کہ اگر گرفتن حق منحصر با این راہ باشد اشکال نہ دارد، اگر کوئی اور طریقہ موجود ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ ہمیں رشوت دے کر ہی اپنے حق کو لینا ہو، اور کوئی طریقہ ہی ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا کام کیسے کرائیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولے برگیرندہ پول حرام است، البتہ وہ شخص جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے وہ پیسے لینا حرام، یعنی ہم جو پیسے دے رہے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے، ہمارے لیے وہ، کیونکہ کوئی اور راہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے ہم اپنے کام کو کروائیں، وہ تو روک کے بیٹھا ہوا ہے ہماری فائل، تو ٹھیک ہے اس مجبوری کی حالت میں تم رشوت دے سکتے ہو، لیکن اس شخص کا لینا حرام۔ یہ تو سارے مراجع نے اجازت دی سوائے آیت اللہ خامنئی کی۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ پرداخت رشوہ و گرفتن در ہر حال حرام است، ہر چند برائے رسیدن بحق باشد، کہ رشوت کا دینا اور اس کا قبول کرنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے حق کو اپنے لینے کے لیے ہی کیوں نہ ایسا کرنا پڑ رہا ہو۔ نہیں تو لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ احتیاط واجب ہوتا تو آپ کو بتاتے۔ تو یہ ان کا بالکل فتوے کی عین عبارت ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے کہ آیت اللہ خامنئی صرف ایسے ہیں کہ وہ اپنے حق کو لینے کے لیے بھی رشوت کا دینا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اچھا ابھی نہیں سوال نہ پوچھیے، ابھی تو تفصیل آگے ساری چیزوں کی آ جائے۔ اچھا اب آیت اللہ وحید خراسانی نے منہاج الصالحین کی تیسری جلد میں اس مسئلے کو لکھا، اور آیت اللہ سیستانی نے تو اپنی ویب سائٹ ہی کے اوپر اس مسئلے کو ذکر فرمایا، اور دونوں وہ افراد بھی فرماتے ہیں کہ رشوت جو ہے وہ فقط قضاوت، اصل میں جو رشوت کی تعریف ہے نا وہ صرف ہے کہ حاکم شرع کو، کیونکہ اصل میں جو جج ہونا چاہیے وہ کسی بھی اسلامی حکومت میں، بلکہ اسلامی حکومت نہ بھی اگر کسی جگہ پر ہو تب بھی بہرحال حاکم شرع کے پاس ہی اپنے کیس کو لے کر جانا، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صرف صحیح طور پر تو یہی ہے کہ حاکم شرع کے پاس ہی اپنے فیصلہ کروانے کے لیے ہم جائیں، لیکن کیونکہ اگر حاکم شرع یہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو مجتہدین کی طرف سے جہاں سے بھی ہم کو انصاف ملتا ہو کوئی سا بھی کورٹ، اس میں جا کر بھی اپنے کیس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ رشوت کا اصل جو حکم ہے وہ صرف باب قضاوت میں، یعنی صرف اور صرف جج کو یا جو حاکم شرع ہوتا ہے اس کا فیصلہ بدلنے کے لیے رشوت دی جائے، یہ اصل میں رشوت ہے، اور اس کے علاوہ جو اور پیسے لیے اور دیے جاتے ہیں یہ اصل میں رشوت کی حقیقی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ جو اصل جو رشوت کا حکم ہے وہ صرف کورٹ کے کیسز وغیرہ کے اندر ہے، وہ بھی حاکم شرع کی عدالت میں، لیکن یا تو یہ ہے کہ مثلا ہم حاکم شرع کو فیصلہ بدلنے کے لیے ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہم چاہیں کہ ہم رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، یہ اکثر علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ ہم ذرا جلدی کروا لیں فیصلہ، اگرچہ کچھ علماء نے فیصلہ جلدی کرانے کے لیے اگر ہم حق پر ہوں
تو جلدی کرانے کے لیے اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا، لیکن اکثر مراجع نے جلدی کرانے کے لیے بھی حرام قرار دیا. لیکن اصل میں جو مسئلہ ہے کہ پھر یہ اس طرح کی رشوت لینا اور دینا پھر کیوں حرام ہے، جبکہ باب قضاوت سے ہم تو عام طور پر مختلف حکومتی اداروں میں مثلا رشوتیں دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. تو پھر علماء نے فرمایا کہ اصل میں اس کا حرمت کا حکم نکلتا ہے مخالفت نظام سے. یہ لکھا ہے اس کے اندر، یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے ہے اور یہ سارے مراجع کا بھی ہے، کہ صرف رشوت جو ہے مخصوص ہے قضاوت کے احکام سے اور فی نفس ہی اس کی حرمت نہیں ہے، لیکن مخالفت با مقررات نظام جائز نہیں. جو معاشرے کے اندر جو وہ قوانین کہ جو کہ عام طور پر مفاد عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان تمام قوانین کو، اگرچہ پاکستان کے اندر اسلامی حکومت تو نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی نے بھی اور آیت اللہ خامنہئی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہاں کے وہ تمام قوانین کے جو لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی مخالفت کرنا حرام. یعنی کوئی غیر اسلامی قانون کی مخالفت نہیں. اگر کوئی غیر اسلامی قانون بنایا جائے اس کی تو مخالفت ہو سکتی، لیکن وہ جو مفاد عامہ میں بنائے گئے ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام پاکستانی قوانین کو امضا کر دیا، اس پہ امضا کر دیا، یعنی سمجھیں ایک لحاظ سے انڈوز کر دیا اس کو. یعنی اب یہ جتنے بھی قوانین یہاں پر ہیں یہ سمجھیں کہ ان کی مخالفت اگر آپ کریں گی تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی مخالفت کریں گی. اور تقریباً رہبر معظم کا بھی یہی فتویٰ، کیونکہ وہ جو حکومتیں غیر اسلامی ہوتی ہیں لیکن مسلمان حکومتیں، تو ان کو مسلمان حکومتوں کی ٹرسٹ کی طرح سے سمجھا جاتا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کے احکام پہ مال مجہول کے احکام بھی آیت اللہ خامنہئی نہیں لگاتی. تو بہرحال اس لحاظ سے اگر یہ باب قضاوت میں بھی ہوتا تب بھی یہاں کے قوانین کی مخالفت، کیونکہ قانون کے تحت تو یہ چیز ناجائز ہے اور خلاف قانون ہے کسی بھی ادارے میں رشوت جا کر دینا، تو اس لحاظ سے اس کی مخالفت کرنی بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی اور راہ ہی نہ بچے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو چھوڑ کر سارے مراجع نے اجازت دی. البتہ تقاضا کرنا لوگوں سے اور زبردستی ان کی جیب سے نکلوانا وہ تو بحالت مجبوری میں دے رہے ہیں، لیکن جو شخص لے رہا ہے یہ پیسے اس کے لیے حرام. اچھا، اسی طریقے سے وہ کتنی آپ حدیثیں سنتی ہیں کہ لعن اللہ علی الراشی والمرتشی، وہ جو آپ کتنی سنتی ہیں حدیثیں، اور بہت سی جگہوں پہ جائیں حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے جس ٹیبل پہ، وہاں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رشوت اسی ٹیبل پر آ کر دینی جہاں پر یہ لکھی ہوتی کہ دینے والا اور لینے والا وہ دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. مثلا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہم، کہ نہ صرف یہ کہ اس پر لعنت ہے جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے، بلکہ ان کے درمیان وہ بروکر، وہ جو معاملہ کرا رہا ہوتا ہے، وہ ایجنٹ، وہ بھی اس کے اوپر بھی لعنت. یا کسی دوسری جو روایت ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی والساعی بینہما، جو ان کے درمیان میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور جو ڈیلنگ کرانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے، مختلف اس کے لیے الفاظ اس طرح سے روایات کے اندر آئے. تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس چیز رائج ہو گئی. البتہ اصل رشوت کا حکم یاد رکھیے وہ صرف باب قضاوت میں ہے کہ جج کو یا حاکم شرع کو اس کا فیصلہ بدلنے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں تو حاکم شرع کی عدالتیں نہیں ہیں، لیکن خود ایران کے اندر باقاعدہ حاکم شرع کی عدالت ہوتی ہے، مجتہد خود بھی فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اصل میں یہ مسئلہ ان جگہوں کے اوپر پیش آتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب کہتے ہیں کہ ذرا صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، لیکن اب تک ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں ایماندار جج اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جو دونوں پارٹیوں سے پیسے لے لے، فیصلہ قانون کے مطابق کرے، اور اس کے بعد جس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اس کو اس کے پیسے واپس کر دے. اب پتہ نہیں آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے، لیکن یہ سب سے ایماندار جج جو ہے وہ مثلا سمجھا جاتا ہے اس طرح سے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر تو سحت کھانا گناہ کبیرہ کی فہرست بھی آپ سنیں گی تو اس کے اندر بھی ہے اکالون للسحت، یعنی جو حرام کھانے کے معنوں میں جو چیز استعمال ہوتی. سورہ مائدہ کی تو 3 آیتوں کے اندر باقاعدہ 42ویں آیت، 62ویں آیت اور 63ویں آیت، تینوں میں سحت کھانے کا تذکرہ آیا. اور سحت
اگر آپ مفسرین کی اقوال میں جائیں تو علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اصل میں رشوت ہی کو سہوت قرار دی ہے کہ جو کہ کھانا حرام قرار دیا. اور سوائے اس کے کوئی راہ نہ بچے، جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے فتاوے وغیرہ سنے، تو پھر پیسے دینے کی اجازت ہے لیکن لینے کی اجازت اس شخص کو پھر بھی نہیں. کتنی احادیث کے اندر بھی آیا کہ چھٹے امام کے پاس مثلا راوی آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مولا میں اپنے خلیفہ کے آدمیوں کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ان کے اس غرض سے کچھ رشوت دیتا ہوں. تو امام نے اس کو اجازت دے دی، یعنی مال کی حفاظت یا اپنے حق کی حفاظت کے لیے جب بھی علماء نے یہ جو اجازت آپ کو دی ہے، کوئی اپنی طرف سے اجازت نہیں دی ہوئی بلکہ احادیث کے اندر اس چیز کی اجازت آئی ہے. البتہ وہ افراد کے جو کہ خود قبول کرتے ہیں، چاہے وہ یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جو عہدے دار ہوا کرتے تھے حکومت کے، جو مسئول ہوتے تھے، تو ایک دفعہ پیغمبر نے دیکھا کہ ان کا ایک مسئول جو حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، اس نے کچھ لوگوں سے تحفے وصول کیے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تحفے تمہیں کہاں سے اس طرح سے ملے؟ جو مفہوم ہے روایت کا، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے خود نہیں مانگے بلکہ ان لوگوں نے خود ہی مجھے دیے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے گھر میں ہوتے اور اس عہدے کے اوپر اگر تم نہ ہوتے تو کہ لوگ تب بھی تم کو یہ سب تحفے دیتے. تو بہرحال پیغمبر نے اس لحاظ سے اس کو نہ صرف اس کی سرزنش کی بلکہ روایت میں ہے کہ اس کو بعد میں معزول بھی کر دیا. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رشوت ہی کے طور پر، جیسے کہ اکثر لطیفوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ شادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسی رشوت ہے یہ کہ جو گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کو یہ سوچ دیتی ہے کہ وہ گھر کی مالکن. شادی کو اس لحاظ سے ایک رشوت کہا گیا، اور ان کے غرض سے نہیں، اپنے مال کی حفاظت کے غرض سے. میرا مال محفوظ رہے، وہ مجھ سے مال چھینے نہیں، اس لحاظ سے میں ان کو رشوت دیتا ہوں. تو امام نے اس کی اجازت دے دی. تو بہرحال دیکھیے رشوتوں کا معاملہ یہاں پر چل رہا ہے ہر جگہ پر، اور صرف ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشوت قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ہے ملک الموت. ملک الموت صرف رشوت قبول نہیں کرتا. البتہ اس کے لیے بھی ایک ہے کہ حضرت اسرائیل کے لیے بھی بہت سے علماء کی اس میں سیرت میں ملتا ہے کہ وہ بہت سے نیک اعمال کرنے کے بعد حضرت اسرائیل کو ہدیہ کرتے ہیں تاکہ وقت مرگ آسانی کے ساتھ روح کو قبض کرے. لیکن وہ بھی ایک چیز بالکل جائز ہے اور ایسے کوئی اس کے اندر حرام پہلو نہیں. اچھا، اب تو ایک سوال یہ ہو گیا مکمل. اس میں ہو سکتا ہے کہ چند ایک باتیں ابھی تشنا رہ گئی ہوں، لیکن ہم تیز رفتاری سے ذرا آگے بڑھنا ہے کیونکہ آج وقت بہت کم ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و